نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپکس کمیٹی نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے۔ سیاسی اور سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوششیں بھی تیز کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپکس کمیٹی کا اجلاس، سروسز چیفز، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام کی منظوری، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے متعلقہ محکموں کو نئے SOPs جاری۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا ایک جامع جائزہ لیا۔ اجلاس میں کچھ اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے خامیوں کی نشاندہی کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس نے مکمل قومی اتفاق رائے سے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع اور جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلح افواج کی متحرک کوششوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے مقدمات میں رکاوٹ بننے والے قانونی خلا کو دور کرنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے اور یہ قوم کی بقا اور بہبود کے لیے بالکل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے نے سر اٹھایا۔ قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ریاست کی عملداری کو پورے قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے۔ ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے، یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ضابطگی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں۔ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے۔ کرم میں انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران وطن پر قربان ہونے والے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی ہیں۔ تقریب میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا۔ تقریب میں وزیر اعظم، آرمی چیف، وزراء اور اعلیٰ سول و فوجی افسران کی شرکت۔ ISPR کے مطابق 29 سالہ سپاہی ہارون ولیم نے ضلع کرم میں آپریشن کے دوران مادر وطن کے دفاع میں لازوال قربانی دی۔ آخری رسومات کی تقریب میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات و نشریات بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں اور ایئر فورس میں، نیوی میں، پاکستان آرمی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس قربانی سے آپ کا خاندان ہمیشہ قیامت تک اس کا نام آپ کا روشن رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سپاہی ہارون ولیم، سپاہی انوش رفون اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں سپاہی ہارون ولیم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد طفیر، سپاہی انوش رفون اور سپاہی محمد اعظم خان کو بھی آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاملات طے۔ بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی نے بھرپور شرکت کر کے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ مسلم لیگ نون نے بھی پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔
پیپلز پارٹی بجٹ منظوری میں ساتھ دینے کا اعلان 24 جون تک کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 24 جون کو بجٹ پر اظہار خیال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی آئندہ حکمت عملی بھی خطاب میں سامنے آئے گی۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ترقیاتی فنڈز میں نظر انداز کرنے کے تحفظات تھے۔ پنجاب کی بیوروکریسی کے تقرر و تبادلوں سمیت دیگر امور پر بھی تحفظات تھے۔ ثناءاللہ مستقیل کا خواجہ آصف کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، قومی اسمبلی میں شدید گرما گرمی۔ مستقیل کے غیر شائستہ اور غیر پارلیمانی الفاظ پر حکومتی اراکین برہم دکھائی دیے۔ ایوان میں شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے خواتین اراکین کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ پی ٹی آئی رکن ثناءاللہ مستقیل کی رکنیت بجٹ سیشن کے لیے معطل کر دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاپ حکومت کا فلاپ بجٹ ہے، وہ حکومت جو فارم 47 پہ مارد وجود میں آئی ہے، جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ یہاں اللہ کے قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ کون کون 47 والا ہے اور کون کون 45 والا ہے، ہم اس کے بعد بات ہی نہیں کہیں گے۔ میرے بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں۔ جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا، میں رونا آتا ہے۔ بھائی جان، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، ورڈکٹ ہے، وہ آپ نے آئی جی آئی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ اسی پر اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو کیس کی سماعت کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا۔ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے۔ الیکشن کے بعد آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کی غیر مسلم کی شمولیت سے متعلق شرط غیر آئینی ہے۔ سنی اتحاد کونسل خواتین و اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ ناظرین، سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر سفارشات کو حتمی شکل دے دی۔ طلبی کے باوجود وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب خان کمیٹی میں پیش نہ ہوئے۔ کمیٹی پیر کو سفارشات مرتب کر کے سینٹ سیشن میں پیش کرے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس بجٹ تجاویز پر سفارشات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دودھ، بچوں کے دودھ اور اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس کی مخالفت، $200 تک فون پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی مسترد، خیراتی اور فلاحی ہسپتالوں پر سیلز ٹیکس کی حمایت۔ دوران اجلاس ٹیکس حکام نے بتایا کہ سرکاری ہسپتال سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے بڑے اور مہنگے ہسپتال ٹرسٹ پر قائم ہیں جو سیلز ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چیریٹی کے نام پر لوگ امیر ہو رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں سے مہنگی لیب، کینٹین اور ریسٹورنٹ بھی چل رہے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ایک ٹرسٹی ہسپتال نے 20 لاکھ کا بل ادا کرنے تک میت ورثاء کو نہیں دی۔ FBR حکام نے بتایا کہ اسٹیشنری آئٹمز پر 10%، دودھ اور بچوں کے دودھ پر 18% سیل ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پولٹری فیڈ، کیٹل فیڈ اور سن فلاور پر 10% GST کی تجویز ہے، جس پر سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ پولٹری فیڈ مہنگی ہونے سے مرغی مزید مہنگی ہوگی، اس طرح نہ کریں، غریب آدمی پہلے ہی بہت مشکل میں ہے۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کا کہنا تھا کہ بنیادی چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے جس سے 10% مہنگائی بڑھے گی۔